اب آگے آپ کا سوال تھا کہ آپ کون سے فرقے سے ہو. تو حضرت فرقے کے اندر تو ویسے میں نے آپ کو بولا ہے فرقہ واریت کے اوپر تو قرآن نے واضح فرمایا, اللہ نے 125 سورہ اعراف کے اندر آیا ہے کہ جو فرقوں میں بٹ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. میرے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں ہے, تو فرقوں میں تو میں بٹوں گا نہیں انشاءاللہ. میں اپنے فرقے کا نام تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا فرقہ کون سا ہے, تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ فرقہ ہوتا کیا ہے. میرا فرقہ ہے حضرت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو فرقہ تھا, اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو بشارت دی تھی جنت کی, ان کا کون سا فرقہ تھا, بابا اللہ میں اسی فرقے سے ہوں. میرا فرقہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں تشریف لائیں گے, جس فرقے کے اندر وہ لائیں گے میرا والا فرقہ ہے. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے میرا والا فرقہ ہے. یہ تو ہو گیا نا فرقے کا. اب آپ کا چوتھا پانچواں سوال تھا کہ قرآن حدیث کا ترجمہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اس کی میں نے دلیل لی کہ نہیں لی. تو حضرت یہ تو بڑا ہی عجیب پرکار کا سوال ہے کہ مطلب قرآن حدیث جو لکھا ہوا ہے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے اب اس کی دلیل لی جائے. تو دلیل کس سے لی جائے؟ کنز الایمان ترجمہ امام احمد رضا صاحب بریلوی نے لکھا ہے, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, ان سے آگے پوچھوں آپ نے صحیح لکھا ہے تو غلط لکھا ہے آپ دلیل دو. ایسا نہیں, دلیل ایسی لی جاتی ہے کہ ہمیں دو چار علماء کرام کے ترجمے پڑھنا پڑتے ہیں. سارے ترجمے ہم دیکھیں گے تو سبھی کا جو بولنے کا طریقہ موقف ایک ہی نکلے گا, تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں سبھی نے صحیح ترجمہ کیا ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل پہلے سپارے کی جو آخری آیت ہے تلک امتم قد خلت لها ما کسبت و کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون, یہاں پہلا سپارہ پورا ہوتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 141 حدیث 1 آیت ہے, یہ 141 لگ بھگ دیکھنا اب انشاءاللہ ملے گی. وہ پہلا سپارہ پورا ہوتا ہے, وہاں پر آپ کو یہ آیت مل جائے گی تلک امتم قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک جماعت تھی جو گزر گئی, اس نے جو کمایا وہ اس کے ساتھ ہے اور تم نے جو کمایا وہ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے بارے میں ان سے سوال نہ ہوگا, نہ ان سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب یہ ترجمہ آپ طاہر القادری صاحب کا پڑھ لو, تقی عثمانی صاحب کا پڑھ لو, مولانا مودودی صاحب کا پڑھ لو, آپ حسن رضوی صاحب کا پڑھ لو. یہ سیاہ علیم ہے الحمدللہ, میں ان کا بھی ترجمہ پڑھتا ہوں, ان کا ترجمہ پڑھ لو. اور مولانا پالن پوری صاحب کا ترجمہ پڑھ لو. جو میں نے ابھی ترجمہ کر کے بتایا نا وہ حضرت مولانا پالن پوری صاحب کا ترجمہ تھا, جو میں نے ابھی آپ کو کر کے سنایا. آپ جانتے ہو گے ان کا نام. تو حضرت نے اچھے علماء کا نام لے لیا. 6 کہ میں نے ترجمے پڑھے تو الحمدللہ سیم تھے. اب آپ دلیل لینے کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے کہ ایک انسان رفع دین سے نماز پڑھ لیا ہے اور ایک بنا رفع دین سے پڑھ لیا, تو وہاں دلیل لینا پڑے گی کہ بھائی تو بنا اس سے کیوں پڑھ لیا نماز اور تو رفع دین سے کیوں پڑھ لیا ہے, ہمیں دلیل دو صحیح کیا ہے آخر. یہاں پر دلیل لینا پڑتی ہے, یہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا کلیئر. اب آپ کا آخری سوال کیا تھا کہ امام حق پر ہیں چاروں یا میں حق پر ہوں. کیسا سوال ہے آپ کا, سوچو اب آپ کہ چاروں امام حق پر ہیں یا میں, جب کس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ کو. کیسا کہ چاروں امام نے جو عمل کرے, جو ان تک تبع تابعین پہنچے, انہوں نے جو عمل کرا اس کو انہوں نے پوری زندگی گزار دی, اور انہوں نے امت کو جو فقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلب قیاس کرا. کچھ مسئلے جو انہیں قرآن حدیث سے نہیں ملے تو انہوں نے قیاس کر کے بتائے چیز. جیسے آج ہمارے علماء کرام کیا قیاس کرتے ہیں کہ گھڑی میں دیکھ کے نماز پڑھنا, گھڑی میں دیکھ کے اذان دینا, یہ کوئی قرآن حدیث کے مسئلے ہیں؟ یہ سب قیاس کیے گئے ہیں, یہ اچھے طریقے ہیں. جیسے آپ جازم پہ نماز پڑھتے ہو, قالین کے اوپر نماز پڑھتے ہو, اور ٹائلس کے اوپر نماز پڑھتے ہو, اچھی اچھی چیزوں پہ آج نماز پڑھنا ہے. ایک مسجد کے اندر تو پٹلے کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب قیاس والی ہیں. تو ہمارے اماموں نے جو قیاس کرا ہے, اب آج کے دور کا جو مسئلہ ہے یہ ویڈیو بنانے کا, اب یہ ہمارے امام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ویڈیو بنانا صحیح ہے یا غلط ہے, وہ تو بتا کے نہیں گئے ہمارے کو. اور دوسرا مسئلہ ہیلی کاپٹر کے اندر سفر کرنا, ہم نماز کیسے پڑھیں یہ بھی ہمارے امام کو نہیں پتا تھا, وہ بتا کے نہیں گئے. تو یہ ہمارے شہر کے مفتی ہمیں بتائیں گے. اس ٹائم ہمارے اماموں نے قیاس کر کے جو ہمیں بتایا قرآن حدیث میں جو نہیں تھا اسے بولتے اجماع, پھر قیاس اہل سنت کا منہج ہے یہ. تو ہم نے اس ٹائم کے وہ قیاس اپن نے لیے اور آج تک اپن لے رہے ہیں. جو مطلب قیاس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم اماموں کو لیا جاتا ہے وہاں پہ. لیکن جب بات قرآن حدیث کی آتی ہے پھر امام کو سائڈ میں رکھا جاتا ہے, وہاں صحابہ کو بھی سائڈ میں رکھا جاتا ہے. جب بات قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے وہاں پھر کسی کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. وہاں پر سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے قرآن کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا. اس میں نہیں ملنا کوئی چیز تو پھر اپن احادیث دیکھیں گے, اور احادیث میں نہیں ملے گی تو پھر اپن امت کے اجماع میں دیکھیں گے.
امت کے اجمے بھی نہیں ملے گی تو پھر اپن چاروں امام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا قیاس کرا اس کے اندر. میرے بھائیو یہ ہے امام کا کام. اب آپ آج بھی مطلب اماموں کو لے کے یہ اتنے ڈسکس چل رہی ہے. ایکچولی ہوا کیا ہے کہ اتنے سالوں سے اماموں کی تقلید چلی آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے عالم سب کہہ رہے ہیں تقلید کرنا چاہیے, اور تم میں ابھی جمعے 4 دن ہوئے ہیں اور تم آ کے ہمیں بتا رہے ہو. بھائی میں نہیں بتا رہا, بڑے بڑے علماء کرام بتا رہے ہیں. کم سے کم درجنوں علماء کرام کے بیان میں سن چکا ہوں, اور انہوں نے کہا ہے کہ تقلید صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر. اور کیا صحیح نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری چیزیں. میرے بھائیوں, سلطنت عثمانیہ جب تھی لگ بھگ 400-500 سال اس نے حکومت کری, اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلی تھے, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی. ایک ہی وقت میں چاروں نماز ہوتی تھی وہاں پہ. اب ذرا سوچو آپ, خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلی ہیں, چاروں امام کے جو فالوورز تھے کتنے کٹر کتنے پکے تھے. نہیں ہم ہمارے امام کے حساب سے نماز پڑھیں گے, ہم ہمارے امام کی نماز پڑھیں گے. 300 سال تک 4 مصلی لیے. 1925 میں سعودی حکومت آئی, آل سعود نے یہ فلم ختم کری اور ایک مصلی وہاں رکھا. اب اگر اپن کسی سے پوچھتے تو وہ کیا بولتے ہیں, ہاں ابھی امام احمد بن حنبل کا حنبلی مصلی ہے وہاں پر, جبکہ ایسا کچھ نہیں بھائی, کتاب و سنت پہ چل رہا ہے ہمارا کا کام. اب وہ کہتے ہیں حنبلی ہے مطلب 100 سال کے لیے ان کو دے دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے 100 سال بعد امام ابو حنیفہ کے حساب سے پھر وہاں پہ عمل ہو سعودی عرب میں, پھر 100 سال کے بعد امام شافعی کے حساب سے عمل ہو. کیسا ہوگا؟ اگر ہوگا تو ابھی 4 سال بعد 2025 لگ جائے گا, 100 سال پورے ہو جائیں گے, تو کیا امام ابو حنیفہ کی طرح وہاں عمل ہوگا کیا؟ اگر چلو مان لو ہوگا بھی صحیح, تو میرا ایک سوال ہے کہ امام کعبہ نماز کیسی پڑھے گا؟ اچھا نہیں, امام کعبہ جو ہوگا وہ بریلویوں میں سے ہوگا یا دیوبندیوں میں سے ہوگا؟ پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے, کیونکہ آج بریلوی مکتہ فکر کے کچھ علماء کرام کے انہیں بیان سنے تھے, انہوں نے کہا کہ امام کعبہ کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے. ان کا تو یہ موقف ہے. میرے بھائی سوچو کہاں جا رہی ہے تقلید کے اندر یہ دنیا, کدھر جا رہی ہے تقلید کے اندر یہ دنیا. تو میرے بھائی یہ چاروں امام کی جو تقلید ہے نا, تقلید نہیں کرنا, انہوں نے جو قیاس کیا ہے جو قرآن حدیث سے نہیں ملتی وہ چیز ان کی لینا ہے, لیکن اتباع صرف محمد رسول اللہ کرنا ہے. نماز جو پڑھنا اپن کو نماز محمدی پڑھنا ہے. شریعت جو ہے اپنی نماز شریعت محمدی ہے, اپنا عقیدہ درست کریں ہم. امام ترمذی پہلی حدیث یہ لے کر آیا کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی نماز پڑھائی ہے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ہے. تو نماز اللہ کی ہے, لے کے جبرائیل آئے, پڑھی اللہ کے نبی نے, پھر وہیں سے نماز شروع ہوئی. پہلی نماز مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, پھر صحابہ نے نماز پڑھی. تو یہ نماز اللہ کے نبی کی ہے, سب سے پہلے نبی نے پڑھی, پھر صحابہ نے پڑھی. امام ابو حنیفہ نے تو 70-80 سال بعد پڑھی تھی, 90 سال بعد. ان کی کیسا ہو گئی نماز؟ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں. بھائی ابو حنیفہ کی نماز نہیں ہے, نماز محمد ہی ہے, نماز اللہ کے نبی کی ہے. آپ کا عقیدہ درست کرو. آپ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہو, کیونکہ ابو حنیفہ کی کون سی نماز؟ ابو حنیفہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی تو نماز تھی. ذرا آپ بولنے سے پہلے ذرا سوچو, عقل سلیمتا پھرو. قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے کہ نصیحت وہی حاصل کرے گا جو عقل والے ہیں. آپ ذرا پوچھو بھائی, 300 سال تک 4 مصلی ڈرے لیے, مطلب حنفی شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, شافعی حنفی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, مالکی حنبلی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے. سب اپنے اپنے امام کو کس کے پکڑے ہوئے تھے. ایسا کہیں کسی قرآن حدیث میں آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بولا کیا کہ میرے بعد کسی امام کو کس کے پکڑ لینا؟ میرے بھائیوں, آنکھ کھولو, آنکھ کھول کے قرآن حدیث پہ چلو, انشاءاللہ صحیح عمل کے اندر آ جائیں گے. میں آپ کو کچھ حدیث بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر 2222 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر 394 نمبر حدیث ہے, اور مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 5505 نمبر حدیث. میرے بھائی یہ تینوں حدیث پڑھنا. اس کے اندر آیا عیسی ابن مریم جب دنیا کے اندر اتریں گے, آئے ہائے بھائیو کیا دن ہوگا وہ جب عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں اتریں گے امتی بن کر, اور جب ہم جیسے امتی لوگ ان کو دیکھیں گے وہ اپنے ساتھ نماز پڑھیں گے. میرے بھائیوں صحیح مسلم اس حدیث کو لے کر آئے, اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ عیسی ابن مریم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے. کیا فرمایا اس کے اندر؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے طریقے کے حساب سے وہ دنیا کے اندر لوگوں کو تبلیغ کریں گے, دین بتائیں گے, ان کی رہنمائی کریں گے, ان کے حکمران بنیں گے.
میرے بھائی اس حدیث میں کہیں تو آتا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے حساب سے اتریں گے یا فقہ شافعی کے حساب سے اتریں گے یا فقہ حنبلی کے حساب سے اتریں گے؟ کون سے امام کی اتباع کریں گے آپ یہ بتاؤ؟ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. میرا سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور یہ 12ویں خلیفہ جو اپنے مہدی علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، یہ کون سے امام کی اتباع کریں گے؟ کہیں آیا ہے کسی حدیث میں؟ قرآن میں تو آیا ہے کہ وہ مسلم بن کے اتریں گے. پتھر خود بولے گا اے مسلم. میں نے آپ کو اگلے ویڈیو میں بتایا تھا. اور عیسیٰ ابن مریم کے لیے میں نے ابھی 3 حدیث بتائی، نمبر بھی بتا دیا الحمدللہ اس کے. آپ اس میں پڑھو، وہ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے، وہ کسی فقہ کے اوپر نہیں آئیں گے. میرے بھائیوں، وہ صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. اطیع اللہ و اطیع الرسول. میرے بھائیوں، عیسیٰ ابن مریم کو گئے ہوئے 2021 سال ہو گئے. ان کے نام پہ آج تک شرک ہو رہی ہے. 2 ارب لوگ ان کے نام پہ شرک کر رہے ہیں. اپن کہہ رہے ہیں کہ اپن 1200-1300 سال سے جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی 2021 سالوں سے جو کام ہے وہ اپن کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں غلط ہے وہ. اب جب انسان کے پاس علم آئے گا تبھی تو وہ صحیح راستے پائے گا. میں بھی بھائیوں فقہ حنفی پہ چل رہا تھا پچھلے 40 سالوں سے. الحمدللہ 2 سال کے اندر مجھے معلوم پڑا کہ کس کی اطاعت کرنا ہے، کس کی اتباع کرنا ہے، کون سی سنتوں پہ چلنا ہے، کیا شریعت ہے. آپ قرآن حدیث پڑھو میرے بھائیوں. بخاری مسلم میں 15,000 حدیثیں ہیں. قرآن کے اندر 80% دین مکمل ہوتا ہے. قرآن اور بخاری مسلم پڑھ لو، اپنا عقیدے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. کسی مسجد میں بھی نہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے نہ بخاری مسلم پڑھائی جا رہی ہے. تو میرے بھائی کیسے دین سمجھ میں آئے گا؟ یہ سارے سوالوں کے جواب لگ بھگ ہوئیں گے انشاءاللہ. اور بھی اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو نیچے بات کریں انشاءاللہ. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہو اللہ ہمارے دلوں سے معاف فرمائے، اور اگر میں نے حق بات کہہ دی ہو تو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کے لیے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کو کس کے پکڑ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی اتباع اور تقلید کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، آپ ابھی کچھ لوگوں نے مجھ سے بولا کہ یار امام ابو حنیفہ اور ان کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم نماز کون بتائے گا؟ بھائی اپنے شہر کے مفتی ہیں تو صحیح، ان سے پوچھو، وہ بتا دیں گے نماز پر دلیل کے ساتھ کتاب و سنت سے. انشاءاللہ سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے. ویڈیو ویسے ہی 15 منٹ کا ہونے والا ہے، پھر شاید سینڈ نہیں ہوگا تو میں اسے وہیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا والحمد.